دامن بچانے کی بس ایک ہی صورت ہے کہ قتل کر دیا جائے اسے، یا دنیا کے کسی ایسے کونے میں پھینک دیا جائے کہ یعقوب یوسف کی صورت ہی نہ دیکھ پائیں۔ یہ اور اس کا بھائی بنیامین، قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، یہ بھی قانون فطرت ہے۔ جب کسی مظلوم کے لیے دشمنی ہوتی ہے تو دوستی کی کوئی نہ کوئی کرن ضرور روشن ہوتی ہے۔ میں نے رات بھی کہا تھا، فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ارادہ کیا کہ اسے قتل کر دیا جائے تو آسیہ ساتھ بیٹھی تھی، انہوں نے جرح کی، پرپوزل دیا کہ تمہیں غصہ آ گیا ہے ان پر، وہ تو بچہ ہے ابھی تک، اس کو پھول اور انگارے میں فرق نہیں معلوم۔ یہاں بھی اسی حلقے سے ایک آواز آئی، قتل کا منصوبہ تو تم نے بنا لیا، لیکن وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جو اس چاند سے چہرے پر خنجر چلائیں؟ نہیں کر پاؤ گے، یہ کام نہیں کر پاؤ گے۔ انسان کتنا ہی سنگ دل کیوں نہ ہو جائے، لیکن ایسے چہرے پہ خنجر کیسے چلا سکے گا؟ یہ بات تم سے بھی نہیں ہوگی۔ تجویز یہ ہے، کنویں میں ڈال دو اسے یا کہیں دور چھوڑ آؤ، راہ چلتے مسافر اٹھا کے لے جائیں گے، تمہاری جان بھی چھوٹ جائے گی، قتل کی شقاوت سے بھی بچ جاؤ گے۔ اور یہی فائنل ہو گیا، یہی فائنل ہو گیا۔ محبت کا لبادہ اوڑھ کر والد گرامی کے پاس آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ۔ آتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں کہنے لگے، حیرت ہے کہ آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ ابھی عدم اعتماد کی کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی، کوئی نان کانفیڈنس کا ابھی تک نقشہ سامنے آیا ہی نہیں تھا، لیکن انسان کے اندر میں جب چوری چھپی ہوئی ہو، کوئی اور اس کو چور کہے نہ کہے، وہ خود اپنے آپ کو چور محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ انسانی نفسیات کی بات ہے۔ اگر ان کے اندر میں یہ چوری نہ ہوتی تو آ کے کہتے کہ ابا جان یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم ذرا انہیں باہر لے جانا چاہتے ہیں۔ اگر اس کا کوئی منفی ری ایکشن سامنے آتا تو پھر کہتے آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ لیکن انہوں نے آتے ہی بات ہی یہاں سے شروع کی، مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ۔ کیا بات ہے، آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم تو یوسف کے ناصح ہیں اور ہمدرد ہیں۔ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَلْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ انہیں ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم اسے جنگل میں لے جانا چاہتے ہیں۔ ہر وقت آپ اسے گود میں بٹھائے رکھتے ہیں، ذرا دنیا بھی دیکھے۔ حفاظت کریں گے، بے فکر رہیے۔ میں یہ واقعہ نہیں آپ کو سنانا چاہتا، میں اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے تھوڑا سا یہ جھلک دکھا رہا ہوں آپ کو۔ لے گئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اندیشہ بھی ظاہر کیا، کہیں میرے لگتے جگر کو نقصان نہ پہنچ جائے، کوئی درندہ نقصان نہ پہنچا دے۔
انہوں نے قسمیں کھا کھا کر یقین دہانی کرائی. ہم جماعت ہیں، اتنی بڑی تعداد میں ہیں، ایک یوسف کی حفاظت کرنا کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، ہم سب مل کر حفاظت کریں گے، آپ مطمئن رہیے. قرآن پاک نے فرمایا فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. جب لے گئے یوسف کو ویرانے میں اور اپنے پروگرام کے مطابق یوسف کو کنویں میں ڈالنے کے لیے تیاریاں کرنے لگے، رب العالمین نے فرمایا ہم نے یوسف کے دل میں تسلی اتاری، ہم نے یوسف کے دل میں استقامت اور تقویت کے جوہر بھر دیے کہ دشمن تو بہت ہیں لیکن دوست بہت زیادہ طاقتور ہے، یہ تجھے مٹانا چاہتے ہیں لیکن ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم تجھے بلند کریں گے. رات میں یہی کہہ رہا تھا. مکہ والے مٹانا چاہتے تھے اور عرش والے نے بلند کرنے کا فیصلہ کیا تھا. یہاں بھی یوسف علیہ السلام کو مٹانے کا پروگرام بنایا گیا، کنویں میں ڈالا گیا. رب العالمین نے روح الامین کو حکم دیا جاؤ میرے پیغمبر کو اپنی آغوش امانت میں سنبھال لو. باپ کی گود میں بھی اتنا سکون نہ ملا ہو جو تیری آغوش امانت میں یوسف کو میسر آئے. یوسف تو محفوظ ہو گئے، کنویں میں جا کر یوسف پشاور کے بے زبانوں محفوظ ہو گئے. کنویں میں